کیا شیطان ہر بندے کو ڈفرنٹ اینگل سے آزماتا ہے. فار می اٹ واز حرام ریلیشن شپس. میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا تھا بیکاز میں اتنا انوالو تھا اور اتنا آئی واز ناٹ ڈیپلی ان لو اس طرح سے, مطلب کسی ایک سے. دیر واز ملٹیپل آف دیم. اس دور کی بات ہے جب میں کسی مطلب ایک میں نے ریلیشن شپ کوئی سیریس نہیں ہوا تھا. واٹ ہیپنڈ واز, میں نے کہا یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے سب کو میسج کیا کہ آج کے بعد ہم بات نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو جو ہے نا وہ بھوت سوار ہو گیا لگتا ہے, پھر اس نے کوئی مولانا صاحب کا لیکچر سن لیا ہے, اب یہ 2 دن بات نہیں کرے گا, اور پھر جب اس کا ایمان کا بھوت اترے گا تو پھر یہ بات کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ میں نے 2 دفعہ پہلے بھی ایسا کیا تھا کہ جب کوئی لیکچر سن لیا تو میں نے میسج کیا آج کے بعد ہم بات نہیں کریں گے, یہ اسلام کے لیے حرام ہے اور میں ایک مسلمان والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں, اللہ حافظ. لیکن 2 دن بعد یار بس ایمان تازہ ہو گیا تھا. لیکن دس ٹائم 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, آئی نیور ریپلائڈ. ان کے میسج آنے, کیا ہو گیا بھائی, خیریت ہو, ٹھیک ہو, کیا مسئلہ ہے, وائی یو آر بینگ روڈ, وائی یو آر بینگ اسٹک اپ, وائی یو آر سیئنگ دس ٹو اس. اور بڑی ٹرائی کرنے کے بعد جب میں نے ریپلائز نہیں کیا اور سمجھا کہ نہیں آئی ہیو میڈ اے اسٹانچ ڈیسیژن, اب نہیں ہوگا, اس کے بعد انہوں نے ڈفرنٹ اینگل سے اور کہا کہ اچھا یہ تمہیں اسلام سکھاتا ہے کسی کا دل توڑنا, وعدہ خلافی کرنا, یہ تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہے کہ تو اپنے تم وعدے کر کے تو جو ہے نا بھول جاؤ اور ان کو نبھاؤ نہیں, یہ تمہیں دین سکھاتا ہے. میں نے کہا یار پوائنٹ تو ہے, ویلڈ پوائنٹ, تو اب کیا کریں. تو شیخ کے پاس میں نے کہا شیخ یہ سین ہے, میں نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے, شیخ کیا کروں. تو میں نے کہا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی اطاعت واجب ہی نہیں اور ناجائز ہے خالق کی نافرمانی میں. مطلب جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو یو کی ناٹ سبمٹ ٹو دی مخلوق. ماں باپ بھی کہنا کہ شرک کرو, شرک نہیں کروں گا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, اور ان کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی گزارو, لیکن ان کی اطاعت نہ کرو, گناہوں پہ اطاعت نہ کرو. جو ہو گیا توبہ استغفار کرو and they gave me a tip, bro tip and a pro tip, and they said کہ توہا don't reply to their messages, reply بھی نہیں کرنا. اگر reply کرنا شروع کر دو گے تو پھر somehow feelings وہ دوبارہ ڈیولپ ہوں گی اور دوبارہ پیچ اپ ہو جائے گا. do not reply them at all. اچھا پھر ڈیفرنٹ اینگل سے آئیں اور کہا کہ اچھا ہم بھائی بہن بھی نہیں بن سکتے, ہم دوست بھی نہیں بن سکتے. بھائی میں نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بہنیں پہلے عطا کی ہیں جو میری ماں سے ہیں, مجھے اور بہنوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں پہلے بہت آؤں گا جسٹ جوکنگ. تو مجھے ضرورت نہیں ہے. یہ جو بہنوں والی بات ہے نا, یہ بڑی ڈینجرس بات ہے. کتنے بہن بھائی بنے ہوتے ہیں, کچھ دن بعد شادی ہو گئی, پہلے ریلیشن شپ شروع ہو گیا پھر شادی ہو گئی, حالانکہ تھے تو بہن بھائی, تھے تو جو ہے نا اچھے دوست. میں کہ شیطان کی ٹرکس ہیں, اس میں نہیں پڑھوں گا انشاءاللہ الحمدللہ. اور میں نے کچھ لسٹ بنائی مینٹل میں, ذہن میں, کہ what do I want to leave in my life to become a good Muslim. اور یقین جانے وہ سارے کام تھے جو میں سارا دن کرتا تھا. It was movies, it was music, it was haram relationships, it was parties, it was drugs, it was bad friends, it was ہر کام. تو میں نے کہا یار اگر میں سب چھوڑ دوں گا, مطلب میرا کوئی بھی کام اچھا نہیں ہے, تو میں کروں گا کیا پھر لائف میں, میرا رہ کیا جائے گا. میں ایسا تو مولوی نہیں بننا چاہتا جس نے سفید پگڑی, سفید قمیض, سفید شلوار, سفید ساکس, سفید ویسٹ, سفید انڈرویئر پہن کے وہ مسجد جا رہا ہے, مسجد آ رہا ہے, پھر عصر مسجد جا رہا ہے, پھر مسجد سے آ گھر بیٹھ رہا ہے, پھر مسجد جا رہا ہے, مسجد سے واپس آ رہا ہے. میں ایسا انسان ہو ہی نہیں. آئی واز ویری سوشل پرسن. میں تو یاروں کا یار تھا, دوستوں میں گھومنا پھرنا چاہتا تھا. یہ کیسی لائف ہے. میں نے کہا یا اللہ مجھے اس سے بچانا تھا. الحمدللہ جو چیز میں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی, واللہ باللہ تاللہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا تھا, کہیں کچھ نہیں پڑھا تھا, لیکن میں نے کہا یا اللہ بس میں چھلانگ مار رہا ہوں تیرے لیے, تو آگے سنبھال لے. اور میں نے جو چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ gave me a better alternate. میں نے میوزک کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا. الحمدللہ I started feeling pleasure in listening to Quran. اور قرآن سننے میں عجیب سی لذت آنے شروع ہو گئی, اور اس کے ترجمے میں اور اس کے اس میں. It's all about having fun نا, کہ آپ کو جہاں پہ مزہ آ رہا ہے. پہلے میوزک میں مزہ آتا تھا, پھر قرآن میں مزہ آنے شروع ہو گیا. وہ مزہ تھا گناہوں کے ساتھ, یہ مزہ ہے اجر کے ساتھ, نیکیوں کے ساتھ.